السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس میں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو اللہ رب العالمین ہماری قیامت کے دن نیکیوں کے پڑرے میں وزن ڈالنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، کیونکہ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ہے نا۔ صحابہ سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ صحابہ کا رشتہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ تو صحابہ سے جو محبت ہے وہ محبت محض ان کے اپنی سیرت و کردار کی وجہ سے نہیں ہے، حالانکہ ان کی سیرت، ان کا کردار تو بہت اعلیٰ تھا، پر صحابہ سے اصل محبت کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ایون صحابی مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ صحابی مطلب ساتھی، اور ساتھی کس کے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ تو صحابہ سے جو محبت ہے وہ اصلاً اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس لیے صحابہ سے محبت ایک نیکی ہے۔ صحابہ سے محبت نیکی ہے جس کے وسیلے سے دعا بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں نا۔ تو صحابہ سے محبت ایسی نیکی ہے جس کو وسیلہ بنا کر کے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ ظاہر سی بات ہے بھائی، اللہ کے نبی، ہمارے دین میں ایک بہت بڑی نیکی کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ اور تو صحابہ سے جو ہماری محبت ہے، کیا وہ ہماری کسی ذاتی غرض اور ذاتی فائدے کی وجہ سے نہیں نا؟ صحابہ سے جو ہماری محبت ہے اور جو ایک ایمانی تعلق صحابہ سے ہمارا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا۔ تو صحابہ سے محبت ایک نیکی ہے، اہل ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ ایک ایمانی رشتہ ہے صحابہ سے، اور اسی ایمانی رشتے کے حوالے سے ہم جمع ہو رہے ہیں۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا ایک پارٹ ہم نے سنا ہے، پہلا حصہ، اور اس سیرت کے اس حصے میں ہم نے بنیادی طور پہ حضرت عمر کی شخصیت کے جو خد و خال ہیں، ان کا جو زمانے جاہلیت میں ان کا جو ایک کردار تھا مکہ کے معاشرے کے اندر، پڑھے لکھے تھے، یعنی جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تو مکہ میں کل 16 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ان 16 لوگوں میں سے ایک حضرت عمر تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے علاقے میں ایک اکیلا آدمی ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ تورات کے چند اوراق لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو یعنی حضرت عمر پڑھنا جانتے تھے، اور یہ بھی ان کے اسلام کی طرف رغبت کا ایک سبب بنا، کیونکہ وہ پڑھنا جانتے تھے تو، اور الگ الگ علاقوں کا سفر کیا تھا، تو ان کی نالج اور دین کے بارے میں، شخصیتوں کے بارے میں، ادیان کے بارے میں ایک اعلیٰ سطح کی نالج تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب اسلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اسلامی دعوت کا آغاز ہوا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے۔ چھوٹے موٹے مخالف نہیں تھے، بلکہ شدید مخالفین سے تھے۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بنیادی طور پہ ان کی مخالفت کی وجہ مذہبی سے زیادہ سیاسی تھی، دینی سے زیادہ، یعنی ریلیجیس سے زیادہ، جو ایک پولیٹیکل جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس حیثیت سے زیادہ مخالفت تھی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قریش کے بڑے سرداروں میں مانے جاتے تھے، سفیر تھے اور ایلچی تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو نیگوشیٹ کرنے کے لیے قریش کی طرف سے جاتے تھے۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نئے مذہب کی وجہ سے قریش کی جو ایک سیاسی ساخ ہے، جو ان کا ایک پولیٹیکل ان کی حیثیت ہے، اس پر آنچ آ رہی ہے۔ ہاں، تو بنیادی طور پہ ان کی مخالفت جو ہے نا وہ سیاسی زیادہ تھی، مذہبی سے زیادہ سیاسی نوعیت کی تھی، لیکن تھی بہت شدید۔ وہ مسلمانوں کو ایذا دینے والوں میں سے تھے، بلکہ ایک لونڈی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اتنا مارتے تھے اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہ مار مار کر کے تھک جاتے تھے، اور جب تھک جاتے تھے تو رکنے کے بعد اس کو سمجھاتے تھے کہ میں کوئی تم پر رحم کھا کر کے نہیں رکا ہوں، ہاں میں اس لیے رک گیا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں، اور جب میری تھکان ختم ہوگی تو پھر تم کو ماروں گا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو غالباً آتا ہے کہ وہ اتنا مارا کہ وہ نابینا بھی ہو گئی وہ لونڈی۔ تو
بہت شدید مخالفین میں سے تھے اسلام کے حضرت عمر، اتنے شدید بھی نہیں تھے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا ہو، یعنی بعض لوگ تو اس شدت پہ چلے گئے تھے نا، جیسے امیہ ابن خلف اور ابو جہل وغیرہ، کہ ان کے لیے کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں رہ گئی تھی، اور بلکہ بعض مکہ میں مسلمان مشرکین کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے اسلام لانے کی وجہ سے، تو اس شدید مخالفت میں بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال مخالف تھے۔ لیکن کچھ مرحلے ایسے آئی ان کی زندگی میں جب اسلام کے لیے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تھوڑی سی نرمی پہلے پیدا ہوئی، ان کے دل کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی، اور ایک بعض واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ بھائی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، جو حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے، حضرت عمر کا اسلام حبشہ کی ہجرت کے بعد کا ہے، جب وہاں سے جو ایک وفد گیا تھا حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے پاس، جب وہ وفد واپس آیا ہے اس کے بعد ہی کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، تو ان کو ایک احساس ہوا کہ ہم نے بہت زیادہ اپنے لوگوں کو ستا دیا، یعنی تقریباً 6 نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے والوں میں تقریباً 40واں نمبر ہے، یعنی 40 کے قریب، یعنی ان سے پہلے 40-39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور یہ بڑی قوت والی بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کا خود اپنا بڑا مقام تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے واقعہ تھا۔ لیکن کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس سے ان کا دل ذرا نرم ہوا، جیسے عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جب مسلمان مشرکین کی زجر و توبیق سے، ان کے طرف سے جو پریشانیاں اور آزمائشیں آ رہی تھی، بہت تھک گئے، تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ عبداللہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ہے ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے، غالباً عبداللہ یہ حضرت عمر ہی کے اپنے خاندان کی تھیں، ان کے اپنے قبیلے کی تھیں، تو جب وہ اپنا سامان باندھ رہی تھی ہجرت کے لیے، تو حضرت عمر بن الخطاب ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ جا رہے ہو، یعنی ہجرت مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اب وہ بہت جلی بھنی ہوئی تھی کہ اتنا ستا دیا۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں ہم ہجرت کے کانسیپٹ کو بہت اچھے سے سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے لیے بہت نارمل بات ہوتی کہ ایک علاقہ چھوڑ کر کے بندہ دوسرے علاقے میں چلا جائے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے نا، کوئی یو پی سے اور بنگال سے، بہار سے، کوکن سے لوگ ممبئی آ جاتے ہیں، تو کوئی ہمارے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے، پر اس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا، خاندان کے سارے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، ہے نا، باہر سے آنے والے لوگوں کو تو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک ٹرائبل مطلب وہ قبائلی ایک معاشرہ تھا نا، تو قبائلی معاشرے میں آدمی کے سیف ہونے کے لیے کیا ضرورت تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہے، تو وہ ہجرت کا جو ایک میں سے پہلے بھی وہ کانسیپٹ سمجھا چکا ہوں، تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ لوگ اپنا خاندان اور اپنا قبیلہ چھوڑ کر کے کہیں جا رہے ہیں، ہاں یہ بالکل بے یارو مددگار ہو جانے کے جیسا معاملہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف تھی، اپنا علاقہ چھوڑتے ہوئے، اپنے خاندان کے لوگ چھوڑتے ہوئے اجنبی جگہ پہ جا رہے ہیں صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو بہت چڑ کر کے بولا انہوں نے کہ تم نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، تم لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ آخر ہم کو اپنا وطن، اپنا گھر بار، مال و دولت، اعزا اقربا، خاندان چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت عمر ذرا سا نرم پڑے اور کہا صحیبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، صحیبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو۔ تو عبداللہ کو ایک ذرا سا احساس ہوا کہ عمر جیسی شخصیت جو اتنے سخت اور اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، صحیبکم اللہ، بہرحال یہ بول کر کے وہ چلے گئے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے شوہر آئے، تو ان کو میں نے پورا واقعہ بیان کیا، تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کیا تم کو لگتا ہے کہ عمر بن الخطاب اسلام قبول کریں گے؟ تو کہا ہاں، آج جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، رویہ تھا، اس کو دیکھ کر کے لگا کہ اسلام کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں۔ تو کہہ رہے عمر بن الخطاب اس وقت تک اسلام قبول نہیں کرے گا جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ قبول کر لے۔ ہاں انہوں نے مایوسی والی بات کہی کہ چاہے گدھا اسلام قبول کر لے گا، لیکن عمر بن الخطاب اتنے شدید مخالف تھے کہ گدھا چاہے اسلام قبول کر لے لیکن عمر بن الخطاب اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ایک ذرا سا نرمی دل کے اندر پیدا ہونے لگی ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی طرف ان کی رغبت کیا، سبب کیا بنا، کس وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ابا کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جب کچھ اندازہ لگا لیتے تو کم ہی ہوتا تھا کہ ان کا اندازہ غلط ثابت ہو، مطلب بہت، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو فراست کہتے ہیں نا، ذہانت، فراست، انسٹیٹیوشن کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو، ہاں ایک فراست، ذہانت، ہاں ویژن نہیں، انسٹیٹیوشن ایسے کچھ بولتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے انگلش میں، یعنی سمجھ، جس کو دور اندیشی کہتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ تھی، اگر کچھ سوچ لیتے کہ ایسا ہے تو کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ غلط نکلے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا ان کے سامنے سے،
تو اس کو دیکھ کر کے کہا کہ یا تو یہ اب تک کے اپنے پرانے مذہب پر ہے، یعنی پہلے جیسے بت پرست تھا ابھی بھی یہ بت پرستی ہے، یا پھر یہ کچھ ایسا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں کچھ پرابلم اس کے اندر دکھ رہا ہے، بلاؤ اس کو میرے پاس۔ تو اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، بتاؤ، ہاں مطلب یا تو تم پہلے سے بت پرستی کا جو مذہب ہے وہ چھوڑا نہیں ہے، یا کوئی کچھ تو پرابلم ہے تمہارے اندر پہلے لوگ۔ تو اس نے کہا میں بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا جیسا اس سے پہلے کسی مسلمان کو آزمائش نہیں پڑی ہوگی۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں کاہن ہوا کرتا تھا۔ کاہن یعنی جو جوتشی ہوتے، جوتشی جو ہے وہ فارچون ٹیلر جن کو ہم کہتے ہیں نا، اور وہ جو ہے وہ جنوں سے کچھ باتیں سن کر کے اور اس میں ملا کر کے بہت ساری باتیں عجیب عجیب انداز میں کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں جو ہے نا وہ کاہن ہوا کرتا تھا، یعنی انہوں نے اندازہ صحیح لگایا حضرت عمر نے کہ کچھ تو مسئلہ ہے اس کے ساتھ میں۔ تو اس نے کہا کہ میں کاہن ہوا کرتا، تو کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی جو عجیب واقعہ پیش آیا ہو کسی جن کے ساتھ میں۔ تو کہا ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں نے جو جنیاں کو پال کے رکھا تھا، جو جنی میرے اس میں تھی، وہ ایک مرتبہ بہت گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے شیطان بہت گھبرائے ہوئے ہیں، جن و شیاطین بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد جو آسمان پر وہ لگ گیا تھا نا، پہرے لگ گئے تھے اور شیاطین کا اوپر جانا بند ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ایک شیاطین میں اور جنوں میں ایک ہلچل اور ایک گھبراہٹ تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک کعبہ میں سویا ہوا تھا، تو ایک بندہ اپنے بچڑے کو غالباً لے کر کے آیا اور اپنے بت کے سامنے ذبح کرنے لگا۔ تو جب اس بچڑے کو بت کے سامنے ذبح کیا تو اس بت سے آواز آئی، مطلب بت نہیں بولتا ہے اصل میں، بت کے پیچھے جو جن ہوتا ہے نا وہ جن بولتا ہے۔ تو کہا اس کی آواز آئی یا جنی امر جلی رجل فسی یقول لا الہ الا اللہ، اس طرح کا لفظ اس نے بولا کہ اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، ایک آدمی آنے والا ہے جو بہت فصیح ہے اور وہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ یہ جن نے کہا، وہ بت کے اندر سے جن نے آواز دی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت گزرا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اسلام کی طرف ان کی رغبت ہو گئی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اسلام فوری طور پہ قبول نہیں کیا۔ 6 سال کا عرصہ لگا حضرت عمر جیسے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 6 سال کا عرصہ لگا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت نصیحت کی بات ہے نا کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی غلطی پر ہوتا ہے اور ہم اس کو ایک دلیل دیتے ہیں اور فوراً سوچتے ہیں کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور وہ قبول نہیں کرتا تو ہم فوراً اس کو دین سے خارج، اس کے اوپر اب محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت عمر جیسا ذہین اور فتین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود بھی کتنا عرصہ لگ گیا ان کو؟ 6 سال اسلام قبول کرنے میں لگ گیا۔ تو جلدی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ ہاں آپ کسی پر محنت کر رہے ہیں، کسی کو دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی منکر کام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہم ادھر دلیل دیں ادھر سامنے والا مان جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض صحابہ جا کر کے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا ہے۔ ہاں تو داعی کو دعوت میں اپنا وقت دینا چاہیے۔ تو تقریباً 6 سال کا عرصہ لگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا مطلب صحیح سندوں سے بالکل کوئی بھی واقعہ ثابت نہیں، بالکل صحیح سند سے جتنی بھی سندیں آتی ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کے معاملات میں، ان سب میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ سیرت مطلب جو صحابہ کی سیرت ہوتی ہے عام طور پہ اس کے معاملے میں اتنا زیادہ احتیاط کے پہلو مد نظر نہیں رکھے جاتے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی قول فعل کے معاملات رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جتنے بھی واقعات حضرت عمر سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جو سند میں کسی پرابلم سے خالی ہو۔ ایک واقعہ تو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا یہ آتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جب جوانی کے عالم میں آیا تو میں ذرا سا میری صحبتیں ایسے لوگوں کی تھی جو شراب وغیرہ پیتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو کہا ایک مرتبہ میں شراب پینے کی نیت سے اپنے فلاں دوستوں کے گھر پہ گیا، لیکن کوئی بھی آدمی مجھ کو نہیں ملا اپنے گھر پہ۔ تو جب کوئی نہیں ملا تو میں شراب جو بیچنے والا دکان کے وہاں پر گیا تو وہاں وہ شراب بیچنے والا بھی نہیں ملا۔ تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں ملا تو اب کعبہ کا طواف بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب شراب اتنی عام دی ہے تو آپ کو سننے میں عجیب لگے گا کہ شراب نہیں ملی تو سوچا طواف بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ عام سی بات تھی اس زمانے میں۔ شراب پینا پانی پینے کی طرح تھا، بہت کم لوگ جیسے میں نے بتایا وہ شراب سے بچے ہوئے ہوں۔ تو کہتے ہیں جب میں کعبۃ اللہ میں طواف کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کہ میں چپکے سے میں نے کیا کیا، میں پیچھے کی طرف سے، جیسے اللہ کے نبی ادھر نماز پڑھے تو میں پیچھے کی طرف سے گیا اور کعبہ کی پردے کے پیچھے خود کو چھپا لیا پیچھے سے۔
اور پھر اس پردے پہ چھپتا 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 اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سوائے کعبہ کے پردے کے اور کچھ نہیں تھا. ہاں، سوائے کعبہ کے پردے کے اور کچھ نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے رسول سے قرآن سنا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام میرے دل کے اندر داخل ہوا. پھر جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، رات کا وقت تھا، جانے لگے، تو میں پیچھے اللہ کے نبی کے گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر کے کہا کہ ما جاء بک یا عمر ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، یعنی اللہ کے پہچان گئے، لیکن بہادر تھے، وہ ڈرے نہیں. کہا کہ کیا اس وقت کیا کرنے کے لیے آئے عمر الخطاب میرے پاس، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے. ایک تو بہت مشہور واقعہ حضرت عمر ابن الخطاب کی ایمان کا ہے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عمر الخطاب جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اسلام روز بروز جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اختلاف بڑھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے غصے میں آ کر کے سوچا کہ آج اللہ کے نبی کا کام ہی تمام کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اور تلوار لے کر کے بڑے غصے میں نکلے. راستے میں نعیم ابن عبداللہ کے نام سے ایک صحابی وہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے غصے میں ابن الخطاب جائے، تو کہا کہ کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، تو کہا میں یہ جو صابی اللہ کے نبی کو بے دین، یعنی عام طور پہ جو مسلمان ہوتے تھے مسلمانوں کو مشرکین صابی کہا کرتے تھے. صابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دین سے باہر چلا گیا، بے دین. تو کہا یہ جو صابی ہے محمد، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے اور ہماری جو ہے اتحاد میں دراہٹ ڈال دی ہے، میں آج اس کو قتل کر دوں گا. اب وہ صحابی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے. تو کہا کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے اور بنو عبد مناف کے لوگ تم کو چھوڑ دیں گے؟ عبد مناف کا خاندان بڑا خاندان ہے. میں نے بتایا کہ بنو عدی اتنے طاقتور اور اتنے جو ہے وہ بڑی ہولڈ والے نہیں تھے قریش میں جتنے اللہ کے نبی خاندان والے تھے. تو کہا تم کو لگتا ہے کہ بنو عبد مناف تم کو ایسے جانے دیں گے، تم محمد کو مار دو گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. پھر بڑی جنگ چھڑے گی اور تم بچ نہیں پاؤ گے پھر ان کے عتاب سے. ہاں، اور اگر تم کو بہت اسلام سے پرابلم ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو. ہاں، تمہاری بہن فاطمہ اور اس کے شوہر یعنی تمہارے بہنوئی کون سعید ابن زید ہے نا، جو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کہا ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے ان کو تو خبر لو، پہلے اللہ محمد یا اچھا. تو ان کے لیے نئی بات تھی. فوراً غصے میں جو ہے وہ تلوار ننگی لیے ہوئے پہنچ گئے بہن کے گھر پہ اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب ابن ارت وہاں پر ان کو قرآن کا ایک نسخہ لے کر کے سکھا رہے تھے قرآن دونوں میاں بیوی کو. تو جیسے ہی حضرت عمر کا نام آیا، پتہ چلا کہ حضرت عمر آئے ہیں، فوراً وہ دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور عمر الخطاب داخل ہوئے. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ یہ سرسراہٹ مئی ہمنا ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ ایسے سرسراہٹ کی کیا آواز تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کچھ نہیں پڑھ رہے تھے. تو کہا میں نے سنا ہے تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ لوگ جب انکار کرنے لگے تو اپنے بہنوئی کو پکڑ کے پیٹنے لگے. بھائی کزن کے بیٹے ہیں وہ حضرت سعید ابن زید. ہاں، پیٹنے لگے اور حضرت فاطمہ ان کو بیچ میں بچانے کے لیے آئی تو ان کو بھی لکڑی لے کے ماری، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا. ہاں، جب چہرے سے خون بہنے لگا اور بہنوئی اور بہن بہت پریشان ہوئے تو دونوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا، جو آپ کو کرنا ہے ہمارے ساتھ کریے، پر ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں. تو اس لڑائی کے درمیان میں جب اپنی بہن کے سر سے خون بہتا ہوا دیکھا تو نرم پڑ گئے. حضرت عمر بہت غصے والے تھے لیکن نرم بھی بہت جلدی پڑ جاتے تھے. تو کہا ٹھیک اچھا وہ کتاب لاؤ، ورق کیا پڑھ رہی تھی تو مجھ کو بھی سناؤ، پڑھے لکھے تھے نا. تو بہن نے کہا کہ کیا کرو گے تم؟ اس کا کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، بس مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھے. تو کہا تم ابھی ناپاک ہو، پہلے تم پاک ہو جاؤ پھر ہم تم کو قرآن دیتے ہیں. تو وہ نہائے دھوئے اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور روایتوں میں آتا ہے، یہ سند ضعیف ہے ان روایتوں کی. ہاں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں. تو جب پڑھنا شروع کیا تو ان کا دل نرم ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس جب آیت پہ پہنچے کیسے وہ قرآن کی آیت ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو میری ہی عبادت کرو. تو جب اس آیت تک پہنچے تو کہا کہ یقیناً وہی ایک اللہ عبادت کے لائق ہے جس نے یہ بات کہی ہے. کتنا بہترین کلام ہے یہ، اور جس نے یہ کہا ہے وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے جاؤں، اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد وہ جو ہے نا تلوار ایسی ننگی ہاتھ میں لیے ہوئی دار ارقم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جہاں پر عام طور پہ پناہ لیتے تھے وہاں پر وہ پہنچ گئے. اور حضرت حمزہ نے اور دوسرے صحابہ جو وہاں موجود تھے دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لٹکائے ہوئے آ رہے ہیں تو لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آ رہے ہیں. بھائی عمر بن الخطاب بہت شجاع بہادر لوگوں میں سے تھے. ہاں، بڑے بڑے کشتی لڑنے والے تھے، جسم بہت ڈیل ڈول بہت اعلیٰ تھا ان کا، کئی لوگوں کو کشتیوں میں ہرایا تھا انہوں نے. تو لوگ ڈر گئے تو حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی تلوار سے ہی ان کی گردن الگ کر دیں گے.
بہرحال وہ داخل ہوئے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی, کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو یہ دو روایتیں ان کے مسلمان ہونے کی آتی ہیں, پر سند کے اعتبار سے دونوں ضعیف ہیں. تاریخی معاملات ہیں, ممکن ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہو, ممکن ہے کہ صحیح نہیں ہو, لیکن سند صحیح سند کے ساتھ ان کے اسلام قبول کرنے کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے. البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو ایک غلبہ ملا. ان سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو علل اعلان, پہلے تو اعلان کرایا, ہاں پوچھا کہ مکہ میں سب سے زیادہ کون سا انسان ہے جو خبریں پھیلاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا محلے میں معروف ہوتے ہیں, ان کو آپ کوئی بات بول دیں تو دوسرے دن تک آگ لگ جاتی ہے, جنگل کی آگ کی طرح پھیلاتے ہیں. تو بتایا گیا فلاں آدمی, تو وہ فوراً اس کے یہاں پہ گئے صبح کے دن اور صبح کے وقت, اور آ کر کے اس کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. آگے کوئی بات ہوتی اس سے پہلے وہ بھاگنے لگا چیختے ہوئے, ہاں, اور حضرت عمر اس کے پیچھے بھاگے. اور وہ جیسے ہی جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے کعبہ میں بات چیت کر کے مجلس, وہاں پر جا کر کے اعلان کیا کہ عمر جو ہے وہ بھی صابی ہو گئے, بے دین ہو گئے. تو پیچھے سے تو عمر نے کہا میں صابی نہیں ہوا ہوں, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور توحید کا کلمہ پڑھا. اس پر پورے جو ان کے مخالفین تھے مشرکین وہ سب کے سب پل پڑے, اور روایتوں میں آتا ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک سب سے لڑتے رہے, ہاں سب سے لڑتے رہے, یہاں تک کہ عاص ابن وائل نے ان کو پناہ دی. عاص ابن وائل حضرت عمرو ابن عاص کے والد, بڑے سرداروں میں سے تھے اور ان جینوین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مخالفت میں حدیں پار نہیں کی, جیسے خالد بن ولید کے والد تھے, ہاں جن کا ذکر آیا تھا نا اس سے پہلے جنگ بدر کے موقع پہ. یہ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے اسے شدید مخالف نہیں تھے, بہت سارے معاملات میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا. عاص ابن وائل نے جو ہے نا وہ ان کو پناہ دے دی کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا, اور لوگوں سے منع کیا کہ اب یہ جس دین میں جانا چاہ رہے ہیں جانے دو, ان کے پیچھے مت پڑو. اور پھر ان کے بعد اس کے بعد حضرت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت ان کے بارے میں, اللہ حضرت عمر کے بارے میں, ان اسلامہ نصرا و ان امارتہ فتحا, ان اسلامہ نصرا کی حضرت عمر کا اسلام یہ مدد تھا, اور ان کی عمارت جو ہے وہ ان کی ہجرت فتح تھی اور ان کی عمارت رحمت تھی. یعنی جب اسلام لائے تو مدد ملی اسلام کو, جب ہجرت کی تو فتح ملی, اور جب ان کی عمارت کا دور آیا, خلافت کا دور آیا, تو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول کیا. اور ایک روایتوں میں کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر, کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم غالب ہی ہوتے رہے. سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا, جا کر کے کعبۃ اللہ میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی. اس سے پہلے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے, مسجد حرم میں. حضرت عمر جب اسلام قبول کیا تو کام چھپ کے نماز کیوں پڑھیں, ہاں, اور سارے مسلمانوں کو لے کر کے جا کر کے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی. اور اس طرح سے ایک بہت بڑی شخصیت, ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ گویا سرداران قریش میں سے ایک بہت بڑا سردار اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا رہی ہوگی اس مسلمانوں کے اندر, اور ان کا اسلام قبول کرنا کتنی بڑی بات رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی نا. کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں میں سے جو تیرا زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کی ہدایت دے اور اسلام کو اس کے ذریعے سے طاقت پہنچا. کون تھے دو لوگ وہ, ہاں, ابو جہل اور حضرت عمر. اور دونوں میں کون اللہ کا زیادہ محبوب تھا, حضرت عمر. کیسے پتا چلا, کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کو مدد دے, ان کو ہدایت دے کر کے اسلام کو مدد فرما. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر یہ بھی ہوتی تھی نا مکی دور میں کہ جو بڑے سردار ہیں وہ اسلام قبول کر لیں, کیونکہ پھر ان کے پیچھے چھوٹے لوگوں کے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا اور ان کی طاقت کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملے گی. تو حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اہم ترین خبر مسلمانوں کے لیے رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے خصوصی طور پہ دعا کی تھی کہ عمر اسلام قبول کر لیں. اور پھر جب ابو جہل سے جب کمپیئر کیا تو آپ اندازہ کریں ابو جہل کون ہے بھائی, بدر کے موقع پہ سردار تھے نا, سردار تھا ابو جہل, بدر کے موقع پہ سردار تھا. تو سمجھیے کہ اس لیول کے آدمی تھے حضرت عمر, اور اس لیول کا آدمی جب اسلام قبول کرے اور پھر ان کے اندر ڈیرنگ تھی جو ایک, یعنی وہ حضرت ابو بکر کی اپنی خاصیت ہے اور حضرت عمر کی اپنی خاصیت ہے. تو حضرت عمر کی جو خصوصیات میں ایک چیز تھی نا بھائی, ہر چیز میں مطلب علل اعلان, کسی سے ڈرنا نہیں. اسلام قبول کر لیا, جب ہجرت کا موقع آیا سارے صحابہ نے چھپ کے ہجرت کی سوائے حضرت عمر کی. انہوں نے جا کے سیدھا کعبہ کے اندر جا کر کے, جہاں پہ سب بیٹھتے تھے مطاف پہ, وہاں جا کر کے بولا کہ میں کل فلاں فلاں وقت میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. ہاں, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو گم کر دے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں, آ کر کے مجھ سے ملے مدینہ کے باہر. ہاں, سارے لوگ چھپ کے ہجرت کرتے تھے, انہوں نے اعلان ہجرت کی. یہ غلبہ, ظاہر سی بات ہے طاقت قوت اور غلبہ تھا, تبھی تو یہ بات تھی نا ہجرت کی. اور ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے
چند ہی صحابہ، میرے خیال سے حضرت عمر کے، حضرت ابوبکر کے علاوہ شاید ہی کوئی صحابی ہو جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور اہم ترین رول ادا کیا۔ حضرت ابوبکر کو بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے، باقی خلفائے اربعہ کو بھی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان کس جنگ میں نہیں تھے؟ ہاں بدر میں کیا ہو گیا تھا؟ ہاں نہیں، پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ حضرت رقیہ جو ان کی بیوی تھی وہ بیمار تھی، تو اللہ کے نبی سے انہوں نے اجازت چاہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نہیں تم رقیہ کے پاس رکو، بیوی ان کی بیمار تھی، تو حضرت عثمان نے بدر میں شرکت نہیں کی۔ حضرت علی نے کس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی بڑی جنگوں میں؟ ہاں بدر میں تھے، بدر احد، بھائی بدر میں تو 3 لوگ جو لڑنے گئے تھے اس میں حضرت علی ایک تھے نا، ہاں احد میں بھی تھے، ہاں تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تھا مدینہ میں اہل بیت کے معاملات دیکھنے کے لیے، اہل بیت پر ایک ذمہ دار بنا کر کے ان کو چھوڑ دیا تھا تبوک کے موقع پہ۔ تبوک بڑی جنگ تھی، انشاءاللہ یہ ختم ہوگا کبھی تو تبوک کی جنگ کا ہم بیان لیں گے۔ لیکن حضرت عمر ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور ہر جنگ میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اچھا جنگوں کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جس میں انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا وہ کیا ہے؟ اذان کی جب مشروعیت ہوئی کیا ہوا تھا اس میں؟ ہاں جب اذان مشروع کی گئی تو کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عبد ربی نے خواب دیکھا اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی ایک آدمی جو ہے ناقوس بیچ رہا تھا، وہ جو سینگ جس سے ایسا آواز کرتے ہیں، تو میں اس کے پاس گیا خریدنے کے لیے کہ یہ دے دو، ہم کو لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے، تو اس نے مجھ کو اذان کے کلمات سکھائے اور یہ اذان کے کلمات یہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید کی گئی وہی سے، پھر اللہ کے نبی صاحب نے حضرت بلال کو سکھوایا وہ اذان، اور جب حضرت بلال اذان دینے لگے تو حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین یہی کلمات مجھے بھی ایک خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بھی یہ کلمات سکھائے گئے۔ ہاں پھر اس کے بعد تمام جنگوں میں جو ہے وہ اہم ترین رول ادا کیا حضرت ابوبکر نے۔ بدر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ 6 لوگ نہیں وہ 3-4 لوگ تھے نا جنہوں نے شروع میں اللہ کے نبی صاحب نے پوچھنا شروع کیا کہ ہم، کیونکہ جب بدر کے لیے نکلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے اور اچانک ایک بڑی فوج کا سامنا ہو گیا، تو جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس فوج کا مقابلہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر کے بعد کون کھڑا ہوا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ہے نا۔ اور اس کے بعد بھی بدر میں بہت سارا اہم رول ہے بھائی، ایک اہم ترین رول تو یہ بھی ہے نا کہ جب بدر کے قیدیوں کو قید کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ نرمی والی بات کہی، ہے نا۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی قریش کے یہ قیدی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مہاجرین میں موجود ہے، ہر آدمی کو اس کے مہاجر رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ ہاں سخت ترین کہ ابھی ہم کمزور ہیں، کمزور آدمی کو نرمی نہیں دکھانا چاہیے، طاقتور آدمی نرمی دکھائے تو نرمی سمجھ میں آتی ہے، بلکہ بدر کے موقع پہ غالباً عاص ابن ہشام جو حضرت عمر کے ماموں تھے ان کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جنگ کے میدان میں قتل کیا تھا، اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے جنگ کے میدان میں قتل کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت ابوبکر جب یہ جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ آیا تھا تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو، لیکن حضرت اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کا مشورہ قبول کیا۔ قرآن مجید میں حضرت عمر کے مشورے کی تائید پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، حضرت عمر کا مشورہ صحیح تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بتاؤں گا، علماء نے تقریباً 10 مقامات ایسے بتائے ہیں جہاں پر حضرت عمر نے کوئی رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ 10 پورے کی پورے نہیں ہوں گے، اس میں سے کچھ جو ہے وہ اضافی بتا دیے گئے، لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر نے ایک رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوا، تو بدر میں ان کا رول بہت اہم تھا۔ پھر اس کے بعد احد میں وہ ان چنندہ صحابہ میں سے تھے جو 10-11 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے دوبارہ پہنچے تھے اور جو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی پتا ہوگا نا کہ ابو سفیان احد کے موقع پر، کیونکہ میں بتا چکا ہوں اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، احد پر ہمارا تفصیلی بیان ہو چکا ہے نا۔ ابو سفیان جب آئے ہیں اپنے پوری فوج کو لے کر کے مشرکین کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی ہوئی تھی، تو ابو سفیان نے کیا پوچھا؟ کیا محمد زندہ ہے؟ اللہ کے نبی خاموش کر دیا حضرت ابوبکر کو، عمر کو کوئی کچھ مت بولو، خاموش رہو۔ پھر کہا کیا ابو بکر زندہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ تو کہا کہ کیا عمر زندہ ہے؟ ہاں، تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچئے ابو سفیان کو بھی اس ٹائم پر پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے۔ ہاں، یہ جو سیریل نمبر ہے یہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے پھر بھی ان کو پتا ہے۔ ہاں، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے
اور عمر کا دوسرا نمبر ہے. تو جب ابو سفیان نے دیکھا کسی کی آواز نہیں آ رہی تو کیا کہا کہ لگتا ہے سب مر کھپ گئے. تو حضرت عمر کو پھر جذباتی آدمی تھے نا, سنبھال نہیں پائے اپنے آپ کو, کہا کہ اللہ کے دشمن کوئی ابھی مرا نہیں ہے, ہم سب کے سب زندہ ہیں, تجھ کو تیری رسوائی کا دن دکھانے کے لیے زندہ ہے ابھی ہم. ہاں, حضرت عمر نے جواب دیا. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا اول ہبل کی جے ہو. اب اللہ کے رسول نے کہا آپ جواب دو. جب تک ہماری اپنی عزت کا معاملہ تھا تب تک ہم خاموشی سے برداشت کریں گے, پر جب بتوں کی جے ہو رہی ہے, ایمان اور عقیدے کے خلاف بات آ رہی, تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے. تو کہا تم بھی جواب دو. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا جواب دیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل, اللہ زیادہ برتر ہے, اللہ زیادہ عزت والا ہے. اور پھر جب اس نے ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں, تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے نا. تو بدر میں اہم رول, احد میں اہم رول. اسی طرح سے غزوہ بنو المستلق ایک بڑی اہم جنگ تھی جس میں تھوڑا سا انصار اور مہاجرین کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تھا ایک جگہ پر, ہے نا, اور دونوں آپس میں لڑ گئے تھے. انصار والوں نے فرمایا یا معاشر الانصار, اور مہاجرین نے کہا اے مہاجرین, اور سب جمع ہو گئے, اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے لڑائی تو نہیں ہوئی, لیکن ایک ٹینشن دونوں کے درمیان کریٹ ہو گئی تھی. اور اسی درمیان میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا, راس المنافقین, اس نے کیا کہا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو لنخرجن الاعز منها الادل, جو ذلیل لوگ ہیں عزت والے ان کو باہر کر دیں گے نکال کر کے. ہاں, یعنی مسلمانوں کو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اس نے ذلیل اور اپنے آپ کو عزت دار کہا. حضرت عمر نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی دانی اضرب عنق هذا المنافق, اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس منافق کا سر قلم کر دوں. ہاں, یہ جملہ آپ جہاں کہیں بھی سنیں آپ دیکھیں گے قریب حضرت عمر ہی کا نام ہے. ہاں, پوری سیرت میں 6-7 مرتبہ حضرت عمر ہی نے یہ فیض دہرایا ہے, اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. یہاں آپ کو ذلیل اور مسلمانوں کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزت والا بول رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا ان سے؟ نہیں, چھوڑ دو, ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. ہاں, تو اس موقع پر اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع جس میں انہوں نے یہ بات کہی. اسی طرح خندق کے موقع پہ بہت اہم رول ادا کیا تھا حضرت عمر نے. حضرت عمر ہی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا تھا اللہ کے رسول ان مشرکین نے ہماری سب سے پیاری نماز, سب سے اعلیٰ نماز جو عصر کی نماز ہے وہ قضا کروا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں ان لوگوں نے میری بھی نماز چھوڑوا دی ہے. ہاں, اللہ کے نبی کی پوری سیرت میں صرف 2 ہی وقت ایسا ملتا ہے جب اللہ کے نبی کی نماز قضا ہوئی ہو, ایک یہ موقع, اور ایک کون سا موقع تھا؟ ہاں, ایک اس موقع پہ نماز قضا ہوئی تھی خندق کے موقع پہ, اور ایک کون سا موقع تھا؟ ہاں, فجر کی نماز. کون سی جنگ تھی وہ؟ حدیبیہ سے جب لوٹ رہے تھے نا, صلح حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے, تو حضرت بلال سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہاں ہم کو جگا دینا. کون ہے جو ہم کو جگانے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ تو حضرت بلال نے ذمہ داری لی تھی, لیکن پھر وہ بھی آنکھ لگ گئی ان کی. جب سورج طلوع ہو گیا تو آنکھ کھلی, حضرت بلال کو جگایا تو اللہ کے رسول جس نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو بہرحال تو خندق کے موقع پہ بھی ان کا بہت اہم رول تھا. اور اس کے بعد حدیبیہ میں تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے نا جو بہت غصے میں تھے اس بات کو لے کر کہ ہم دب کر کے کیوں صلح کریں, مریں گے ہمارے جائیں گے, ہاں ہم کیوں دبے, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ پوری جو شرائط طے ہوئی ہے وہ ون سائیڈڈ ہے. یہاں تک کہ آپ نے وہ پتہ چلا نا وہ سہیل ابن عمر جب وہ آئے ہیں اور ابو جندل ان کے بیٹے, اور ان کے بیٹے نے بہت درخواست کی مسلمانوں سے کہ مجھ کو لے کر کے جاؤ ورنہ یہ لوگ مجھے بہت آزمائش میں ڈال کر کے رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر ان کو تسلی دیتے اور تلوار سائیڈ میں سے دکھا رہے تھے. ہاں, وہ سمجھا رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تلوار لو مار ڈالو اپنے باپ کو, لیکن کہتے ہیں ابو جندل ہمت نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ نے سہیل ابن عمر کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور حضرت عمر بہت غصے میں تھے اس وقت, ہے نا, بلکہ وہ خود کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا نہیں ہے؟ کہا بالکل. کہا کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں؟ کہا بالکل. کہا ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتولین جہنم میں جائیں گے. ہاں, تو پھر ہم اتنا دب کر کے صلح کیوں کریں؟ ہاں, ہم کیوں ون سائیڈڈ صلح کریں؟ صلح حدیبیہ کے بیان میں آیا تھا نا ایک دم ون سائیڈڈ صلح تھی. تو اللہ رسول نے فرمایا تھا کیا؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا. پھر یہی بات جا کر کے حضرت ابو بکر سے بھی کہی تھی. حضرت ابو بکر نے بھی یہی بات جواب دی تھی, اور کیا کہا تھا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں, ان کا رکاب تھام کر کے رکھو, اسی میں کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اس وقت تھوڑا سا ابو اسلام کی محبت ہی میں تھا. وہ جو حضرت عمر کا غصہ تھا اللہ کے رسول کی نافرمانی میں, وہ اسلامی کی محبت تھی نا کہ بھائی ہم کیوں ڈریں ان سے, ون سائیڈڈ صلح کیوں کریں؟ ان کے مزاج کے خلاف تھا بالکل نا, دب کر کے صلح کیوں کریں؟ لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا
کہ تھوڑا سا میرا لہجہ ترش ہو گیا ہے نا, وہ ایک میرا جو لہجہ تھا وہ مناسب نہیں تھا. اور پھر وہ پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کہاں ہے, ان کو بلا کے لاؤ آدھے راستے میں. حضرت عمر نے کہا اب تو میں ختم, ہاں اب تو میرا معاملہ ختم, میں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہارش لہجے میں بات کی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا, حضرت عمر سے کہا عمر مجھ پر بنی ایک بہت عظیم صورت نازل ہوئی ہے, بہت خوش کرنے والی, مجھ کو کچھ اس طرح کے الفاظ کہیں, اور پھر جو سورۃ الفتح ہے وہ پڑھ کر کے سنائی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور اس کے بعد حضرت عمر خوش ہو گئے کہ یہ فتح مبین ہے. لیکن وہ جو ایک تھوڑا سا ان کا وہ تھا نا, اس کے لیے انہوں نے بہت نمازیں پڑھی, بہت صدقہ کیا, غلام آزاد کرائے کہ کہیں میری اس پر پکڑ نہ ہو جائے. ہاں آخری عمر تک کے وہ نیکیاں کرتے رہے, صرف اتنی سی کہ وہ بات میری ذرا سا لہجہ سخت ہو گیا تھا اللہ کے رسول کے حضور میں. آخری عمر تک کہا کہ اتنا نیکی کی ہے کہ اب تھوڑا سا مجھے اطمینان ہوتا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی جنت کی بشارت تھی, پھر بھی چھوٹی سی غلطی تھی, اور وہ بھی اسلام کی محبت میں تھی, کوئی اپنے غرض سے تھوڑی نا ان کو غصہ تھا. ہاں وہ تو جہاد کے لیے غصہ دکھایا تھا نا کہ ہم کو لڑنا چاہیے, صلح کر کے ان سے دبنا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا. دیکھیے ایسا نہیں کہ ان کو جنت کی بشارتیں مل گئی تھی تو وہ بے فکر ہو گئے تھے, اتنا اللہ کا خوف تھا کہ پھر بھی ڈرے ہوئے تھے کہ اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے. اور خوب نیکیاں کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, صدقے کرتے تھے, غلام آزاد کرتے تھے کہ کہیں اتنی سی بات میں میری پکڑ نہ ہو جائے. تو صلح حدیبیہ میں ان کا ایک بہت اہم رول تھا. فتح مکہ کے موقع پہ بھی جب حاتب ابن بلتہ جنہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا تھا, جب وہ پکڑے گئے تو وہی بات حضرت عمر نے پھر کہی تھی, ہاں اللہ کی اجازت دیجیے اس منافق کا سر قلم کر دوں. یہ اصل میں ان کی غیرت تھی اسلام کو لے کر کے, ہے نا, یہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت. اور یہ جو جملہ تھا نا اس منافق کو قتل کرنے کی اجازت دیں, یہ کیا تھا, اسلام کے لیے ان کی غیرت کا اظہار تھا, کتنا اسلام کی محبت تھی. تو اس نے فرمایا نہیں, حاتب منافق نہیں ہے. پھر پوچھا اللہ کے رسول, منافق گرچہ نہیں ہے, جاسوس تو ہے نا, جاسوس کی سزا یہی کہ قتل کیا جائے, اجازت دیجیے قتل کر دوں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عمر وہ بدری ہیں, اور تم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو کہا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, تم جو بھی عمل کرو تم کو نقصان نہیں پہنچے گا. پھر فتح مکہ کے موقع پہ ایک اور آدمی کو قتل کرنے کے لیے پریشان تھے, کون تھا وہ, ہاں کون تھا, وہی یہ تو حاتب تھے, اور کون تھا ایک, ہاں سہیل ابن عمرو نہیں, فتح مکہ کے موقع پہ نہیں وہ نہیں, ابو سفیان. ابو سفیان کے بارے میں بتایا تھا نا فتح مکہ پہ میں نے, ابو سفیان کو حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ بٹھا کے لائے. جب یہ اللہ کے نبی بھی مکہ میں انٹر نہیں ہوئے, تھوڑی دوری پر سب نے خیمے ڈالے ہوئے ہیں, تو اب کیونکہ اللہ کے رسول کے خچر پہ تھے تو کوئی صحابی نے دھیان نہیں دیا کہ عباس کے پیچھے, بھائی اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور خچر اللہ کے رسول کا, اس کا مطلب اب کوئی دیکھنے کی, اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. جب سب سے قریب پہنچے تو حضرت عمر تو ایک ایک آدمی کو چیک کرتے تھے, اور جو صحابی جتنا قریبی تھا اس کا خیمہ اتنا ہی اللہ کے رسول قریب تھا. تو جب قریب پہنچے تو حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ یہ تو ابو سفیان ہے, کیا کہا, الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بغیر کسی عہد اور شرط کے ہمارے ہاتھ میں آ گئے, اب تو اس کی سر قلم کرنا ہے. اور تلوار نکال کے دوڑے, لیکن اس سے پہلے کہ پکڑتے خدا کر کے حضرت عباس جو ہے وہ ابو سفیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لگ کے چلے گئے. اب تلوار لیے ہوئے ننگی آئے کہ اب تو یہ اسلام کو دشمن بغیر کسی شرط کے ہمارے قبضے میں آ گئے, اس کو تو چھوڑنا نہیں ہے. اور عباس حضرت عمر کو روکتے رہے, دونوں میں جھڑپ ہوتی رہی. حضرت عمر قتل کرنے کے لیے پریشان, حضرت عباس جو ہے وہ کہے میں نے امان دی گا, یہ اللہ کا دشمن, اس کو کون راس الکفر, اس کو کون امان دے سکتا ہے, ہاں اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن اتنے میں حضرت عباس نے ایک ایسی بات کہی کہ حضرت عمر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. کیا کہا انہوں نے, حضرت عباس نے کہا تم اس کو قتل کرنے کے لیے اس لیے پریشان ہو نا کیونکہ یہ بنو عبد مناف میں سے ہے. بنو عبد مناف کون ہے, عبد مناف کے دو بیٹے تھے, ہاشم اور امیہ, ہے نا. تو سفیان کس میں سے ہیں, بنو امیہ میں سے ابو سفیان, اور حضرت عباس کس میں سے ہیں, بنو ہاشم میں سے ہیں. تو تقریباً 2-3 نسلوں کے بعد جا کر کے دونوں کا نسب مل جاتا ہے. ہاں اور حضرت عمر کو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ بہت اوپر جا کے 8ویں نسل میں جا کر کے ان کا نسب اللہ کے رسول سے ملتا ہے. تو اس طرح سے ابو سفیان اور عباس یہ دونوں, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریبی رشتہ داری ہے, حضرت عمر بہت اوپر سے ہیں. تو کہا تم اس لیے قتل کرنے کو تیار ہو کیونکہ بنو عبد مناف میں سے ہیں. اگر بنو عدی میں سے ہوتے, عباس نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا, ان کو ابھی وہ تصور نہیں تھا امت کا, اور ایک جو ایمانی تعلق ہوتا ہے وہ کتنا گہرا ہوتا ہے, وہ تو ابھی انہوں نے فتح مکہ سے کچھ پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا. تو انہوں نے کہا تم اس لیے قتل کرنے کے لیے پریشان ہو کیونکہ یہ بنے عبد مناف میں سے, اگر تمہارے قبیلے کے ہوتے, تمہارے خاندان کے ہوتے, قبیلہ تو دونوں کا قریش تھا, تمہارے خاندان کے ہوتے تو ہم اتنا جلدی نہیں کرتے قتل کرنے کے لیے. جیسی یہ بات کہی حضرت عمر ٹھنڈے پڑ گئے. کہا عباس تم ایسی بات کہہ رہے ہو, اللہ کی قسم تمہارا اسلام قبول کرنا مجھے اتنا محبوب ہے کہ اگر میرا اپنا باپ
خطاب بھی اسلام قبول کرتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. ہاں کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ کے اسلام قبول کرنے زیادہ محبوب ہے. ہاں میرا اپنا باپ اسلام قبول کر لیتا, تم خاندان کی بات کر رہے ہو, میرا اپنا باپ اسلام قبول کرتا تو مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی جو تمہارے اسلام قبول کرنے پہ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ تمہارا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول کو پسند ہے. تم کہتے ہو کہ میں خاندان کی وجہ سے دشمنی دکھا رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے ان کو خاموش کرا دیا. تو فتح مکہ میں بہت اہم رول, تبوک میں بہت اہم رول تھا. تبوک میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے کھانے کے لیے, کھانا ختم ہو گیا تھا, تو صحابہ کرام نے اجازت مانگی تھی اللہ کے رسول سے کہ ہم اپنی سواریوں کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی. حضرت عمر نے آگے روک دیا کہ اللہ کے رسول یہ غلط فیصلہ ہے. ہاں سواریوں کو قتل کرتے سفر کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول ایسا کہیے کہ سارے لوگوں کو کہیے کہ جتنا کھانا ہے جمع کریں اور آپ دعا کریے اور اس میں سے کھائیں گے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے پھر وہی کیا کہ منع کر دیا کہ سواریوں کو قتل مت کرو, کھانا جمع کرو. سارا کھانا جمع کیا گیا, اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی اور سب کا پیٹ بھر گیا. تو تبوک میں بہت اہم رول. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عمر کا بہت بڑا اہم کردار ہے. وفات کے وقت میں بھی یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لائق اللہ کے نبی کی طبیعت نہیں رہ گئی, کمزوری آ گئی. تو اللہ کے نبی جب نماز نہیں پڑھا سکے تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں. تو حضرت عمر نے نماز پڑھا دی اور ان کی آواز بڑی زوردار اور گھن گرج والی آواز تھی. تو آواز جب اللہ کے رسول تک پہنچی تو اللہ رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں, ہے نا. یعنی ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کا یہ مرتبہ تھا, لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی صلاحیت پہ ڈاؤٹ نہیں کیا کہ حضرت عمر قابل نہیں ہے. یہ کیا کہا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ اس کے رسول کسی اور کو قبول نہیں کریں. یعنی پہلا نمبر تو حضرت ابو بکر کا ہے, لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر اہل نہیں ہے نماز پڑھانے کے, ہے نا. حضرت عمر نماز پڑھانے کے اہل ہیں یہ نہیں کہا. تو ایک نماز حضرت عمر نے پڑھائی, اس کے بعد ساری نمازیں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی. اور یہ اللہ کے نبی کی زندگی تک کے یہ حضرت عمر کا کردار تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی خلافت میں ان کے کیا خدمات تھے. اور اسی طرح سے حضرت عمر کا جو بہت اہم رول تھا, فضائل کیا تھے حضرت عمر کے, اور حضرت عمر کی فضیلت میں چند باتیں انشاءاللہ یہ آخری درس میں ہم لوگ, اگلا جو درس ہوگا اس میں ہم لوگ کور کریں گے. وفات کے بعد سے کچھ خلافت کے واقعات اور فضائل کیا ہیں. فضائل کا ایک پورا باب ہے, کتنی ساری حدیثیں جن سے حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں دیکھیں گے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی سیرت کو پڑھنے والا, سمجھنے والا اور اپنی زندگی صحابہ کی سیرت اور ان کے کردار میں ڈھالنے والا بنائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.